اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سچے مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: لان تان اور برا بھلا کمال ایمان اور کمال سچائی کے خلاف ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لان تان کرنے والے قیامت والے دن نہ سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یعنی لان تان کی عادت انسان کو فاسق بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لان تان نہ کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اس کا مطلب ہے کہ آپس میں اس طرح بد دعا نہ کرو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو یا اللہ کا غضب نازل ہو یا تو جہنم کی آگ میں جلے وغیرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا اور نہ بیکار باتیں کرنے والا، نہ زبان درازی کرنے والا۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: یہ کمال مومن کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تانا زنی سے مراد حسب اور نسب کے حوالے سے یا غیبت اور بدگوئی کے ذریعے سے بے عزتی کرنا۔ لان ہر وقت لعنت، ملامت اور برا بھلا کہنے والا۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ گالی کے بنا کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر دائیں اور پھر بائیں طرف جاتی ہے۔ جب کوئی گنجائش نہیں پاتے تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز اس لعنت کی حقدار ہوتی ہے تو اسی پر پڑتی ہے، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی پر لعنت کرنا یعنی اسے اللہ کی رحمت سے محرومی یا اس کے غضب اور غصے کی بد دعا دینا، یہ ایسا کام ہے کہ انسان خود اس کا نشانہ بن سکتا ہے، اس لیے اس سے جتنی ممکن کوشش ہو بچنا ہی چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔